سب سے پہلے ہمارے چینل دینی اخلاق کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ایسے ہی مزیدار تقریر اور نظم سننے کے لیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي أقوام بغير حساب إلى آخر الحديث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما وہ رزاق رزق دیتا ہے چیٹی کو بھی پتھر میں وہ رزاق رزق دیتا ہے چیٹی کو بھی پتھر میں بتا تو کس لیے
پھرتا ہے یوں روزی کی چکر میں، اڑ دن بھر ہوا میں یا گوتے لگا سمندر میں، ملے گا تجھ کو اتنا ہی جتنا لکھا ہو مقدر میں۔ ایک قرآن آ رہے 200 روپیہ۔ ماشاءاللہ۔ دیا جوری کے مدرسہ روضۃ العلوم عربی انگلش میڈیم وعائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منتظمہ کمیٹی و اراکین اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور بڑی دل جمعی کے ساتھ میرے سامنے بیٹھنے والے نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، خواتین، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی سورہ طلاق سے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی جس چیز کا وعدہ پروردگار عالم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، ہمارا دل اور ایمان یوں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ میرے اوپر بھروسہ کس قدر رکھتا ہے اور کتنا یقین ہے۔ یقین کامل ہے تو پھر دینداری ہے، پروردگار عالم سے لو لگانا ہے، پروردگار عالم کو ہر وقت پکارنا ہے۔ اور اگر پروردگار عالم سے بھروسہ اٹھ گیا، توکل اٹھا، تو پھر ہماری معاشی، معاشرتی اور معاشرے کی بگاڑ بڑی جلدی آنے لگ جاتی ہے، پھر ہمارا ایمان بگڑ جاتا ہے۔ ایک بات میں بتلاؤں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر جتنے بھی دابہ ہے، جتنے بھی ذی روح ہیں، یا یوں آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی رینگ کر چلنے والے، جتنے بھی پیٹ کے بل چلنے والے، یا زمین پر چھلانگ لگانے والے جتنے بھی جانور ہیں یا جتنے مخلوقات ہیں، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے لے لی ہے۔ کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، کسی کو نہیں ملا، لیکن اپنی روزی ہر آدمی کے پاس وقت میں اور جس قدر اللہ نے لکھا ہے وہ آ کر رہتی ہے۔ اور اگر اس کے اوپر ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین نہ ہو تو پھر یہی سے ہماری ہلاکت، ہماری بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ سارا جہان بربادیوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے، سارا معاشرہ برباد ہے، تباہی کی دہانیں پیا چلا ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟
انسانوں سے، دنیا کی تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین کی کا وہ توکل، وہ بھروسہ دھیرے دھیرے اٹھتے چلے گئے۔ سورہ طلاق میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے روزیاں ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جس کا گمان تک اسے نہیں ہوتا۔ ہم آپ ذرا اس بات کی طرف توجہ دیں گے، کل آدمی نے کوئی بھی بات اپنے ذہن میں نہیں ڈال سکی، مجھے کمانا کیا ہے، کتنے کمائی ملے گی، کتنا مال میرے گھر آئے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کو کتنی دولت ملے گی، کس آدمی کو کل زندگی نصیب نہ ہوگی، کس کی روزیاں آج تک ہی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین کی اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کے لیے پھر کافی ہو جاتا ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، بھروسہ اپنے رب کریم پر ہو، انبیاء کرام کی طرح، صحابہ کرام کی طرح ہو، پھر اللہ رب العالمین کا اعلان یوں آتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ رب العالمین اپنے تمام معاملات کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ پھر سوال ذہن میں یوں آ جاتا ہے، کمی بیشی کیوں، کوئی آدمی اتنا امیر کیوں، کوئی آدمی اتنا غریب کیوں، کسی آدمی کو کپڑا تک نصیب نہیں، کوئی آدمی ایسا ہے کئی ایک گھر میں لگا بیٹھے، الماریاں اس کی بھری ہوئی ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہر چیز کے لیے پروردگار عالم نے ایک حد مقرر فرما دی، کس کو کتنا روزی ملے گی۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر ایک کا تخمینہ لگایا، ہر ایک کا اندازہ لگایا، کس کو کتنا دینا ہے، کتنا نصیب میں آئے گا۔ صحابہ کرام کو دیکھا اللہ والا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا او صحابہ کرام، آج مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ضرورت محسوس ہوئی، کل صبح جنگ پہ جانا ہے، تبوک کی طرف جانا ہے، آج مال کی ضرورت پڑی، دولت کی ضرورت پیش آ گئی۔ صحابہ کرام میں تمام لوگ اپنے گھر میں جو بھی اثاثہ رکھے ہوئے تھے آدھے آدھے تقسیم کر کے آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ گئے اور آدھا لا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدموں پہ ڈال گئے۔ کسی کے پاس وہ بھی نہ ملا، رات میں مزدوریاں کی اور رات میں لا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔
کتنے لوگ تانے بھی دینے لگے، دیکھو ان کے پاس ایک سا جو بھی نہیں ہے، ایک کلو کی برابر کھجور بھی نہیں ہے، یہ بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہے؟ ایسی غریب لوگ لا کر اللہ کی راہ میں دیا کرتا ہے۔ لوگ مذاق اڑاتی، پروردگار عالم فرماتا ہے وہی ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ فرمایا میرے نبی کہ صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں اگر ایک سا یا آدھے سا جو بھی دے دیے، اگر کوئی آدمی جو صحابی نہ ہو، سونے کی پہاڑ بھی اور احد پہاڑ کا نام لیا جاتا ہے، اس پہاڑ کی برابر بھی اللہ کی راہ میں سونے چاندی خرچ کر دے، صحابہ کرام کی ایک سا یا آدھے سا کھجور یا جو کے برابر بھی مرتبہ پروردگار عالم کی نگاہ میں نہیں پا سکتے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ صحابہ کرام میں پروردگار عالم نے یہ اعلان فرمایا کہ جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کیے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کی ہے، وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ کی بات ایمان لائے مرتبے میں ان کی برابر نہیں، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کرام کی ساتھ حسن معاملہ کرنے کا اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو وعدہ کرتا ہے، جو میعاد مقرر کر دیتا ہے، اس کی اختلاف، اس کی حق تلفی کرنے والا پروردگار عالم پھر نہیں۔ اسی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال اپنے گھر سے لے کر آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ جمع کیا، آدھے لے کر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے، آدھے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا ما ابقیت لأہلک یا عمر، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا؟ وہ کہنے لگے کہ نصف لأہلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں، اور دل میں خوش ہوا بیٹھا ہے کہ آج کی دن ابو بکر بھی مجھ سے آگے نیکیوں میں نہیں جا سکتے۔ سبقت لے جانے کی فکر تھی، صحابہ کرام ایک دوسرے پر سبقت نیکیوں میں لے جانے کی کوشش میں لگا رہتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھر کا سارا ساسا لا کر ڈال گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق سوال کیا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گئے؟ کہنے لگی اللہ اس کی رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے میرا بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے جب میں پروردگار عالم کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ، میں للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں، پھر پروردگار عالم کیا مجال ہے کہ میرے گھر والوں کو ایک وقت بھی بھوکا رہنے دے۔ مجھے اتنا یقین ہے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین سے مجھے اتنی محبت لگی، آپ سے اتنی محبت لگی، سارا اثاثہ اپنے گھر سے اٹھا کر لے آئے۔ اللہ کی محبت، آپ کی محبت اپنے گھر میں، اپنے بال بچوں میں چھوڑ کر چلے آئے۔ اور کتنے صحابی ایسے بھی آتے اور کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر لمبا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، دھوپ
شدت کے ساتھ تپش والی دھوپ نکلا کرتی ہے، ہمیں بھی کوئی سواری عطا کر دیں، میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں۔ دیوانہ وار تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے آبرو پر اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یقین تو دیکھو، اللہ پر بھروسہ تو دیکھو۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے علی اعلان فرما دیتے تھے، آج میرے پاس بھی سواری نہیں ہے، میں تجھے نہیں دے سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس جا کر کے انتظامات کرو۔ قرآن کریم میں یوں آتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے سے اپنے گھر کو لوٹنے لگتے، خوشی نہ ہوتی، دل اتنا زیادہ غمزدہ ہوتا، آنکھیں آنسو بہانے پہ مجبور۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ قرآن کریم نے یوں ہمیں اور آپ کو آگاہ فرما دیا، صحابہ کرام بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کوئی سواری نہ ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے سے واپس آتے، اور واپس آتے ہوئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ لگے کہ میں رو رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مڑ جاتے تھے اور چھپ کر روتے تھے۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کو حزن و ملال اتنا لگتا، غم کی وجہ سے آنسو آنکھوں سے جاری ہو جاتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہو کر نہیں روتے، اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہوئے۔ اسی وقت ایک صحابی آئے، اللہ والو ذرا غور سے سنو، توجہ دو۔ تمام صحابہ کرام نے، کسی نے دولت دی، کسی نے مال دیے، اسی میں آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال اللہ کی راہ میں دیا، یمن سے ایک بڑا قافلہ چلا آیا، 1000 اونٹ کو ساز و سامان کی ساتھ، جتنے بھی ساز و سامان تھے، ایک دھاگے بھی نہ لیے، اللہ کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ 1000 اونٹ دیے، 700 کے قریب گھوڑے عطا کیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، لوگوں بھی میری ضرورت پوری نہ ہوئی، ہے کوئی آدمی جو اور بھی اللہ کی راہ میں دے خرچ کرے؟ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان تمام چیزوں کے علاوہ اور بھی 1000 درہم، 1000 سونے کا سکہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بٹوا لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اڈیر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، کہنے لگے، اور میرے صحابہ کرام، اور لوگوں آج کی بات سن لو، میرا عثمان غنی اگر آج کی بات سی دنیا میں ایک بھی عمل نہ کرے، پھر بھی انہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہ سکتا ہے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمانے لگے، میرے عثمان کو آج کی بات کوئی بھی چیز نقصان دے نہیں سکتی، کوئی بھی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اگر میرا عثمان، میرا ذوالنورین اگر آج کی بات سے کوئی عمل نہ کرے، پھر بھی جنت ان کے نصیبے میں آ گئی۔
اسی وقت ایک صحابی اٹھے، بڑا غریب صحابی ہے، گھر اپنا کوئی نہیں، بدن پہ کپڑا نہیں، اپنے پاس مال و دولت نہیں، اپنے باپ بھی زندہ نہیں، ماں کا بھی سہارا نہیں، خاندان نہیں، دنیا نہیں، کھیتی باڑی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا عبداللہ، اے عبداللہ تو اور اللہ کی راہ میں کیا دے گا؟ تو اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے آئے، ماں کو گھر میں چھوڑ کر چلے آئے، اپنے جائیداد چھوڑ کر چلے آئے، دولت چھوڑ کر چلے آئے، آج کی دل تیرے پاس مجھے دینے کے لیے کیا شے بچی ہے؟ امام الانبیاء نے سوال فرما دیے، کہنے لگی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کی نبی میں نے ساری چیزیں دے دی، لیکن مجھے یوں معلوم نہیں کیوں لگتا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں ابھی دینے کا حق ادا میں نہیں کر پایا ہوں۔ ہے مال ہے دولت، انسان رات و دل یہ اعلان کرتا مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری جائیداد، یہ میری پراپرٹی ہے، میرا کارخانہ ہے، میری سواری ہے، میری اولاد ہے، میرا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تیرا کچھ نہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ۔ اموالنا لذوی المیراث نجمعها، ہم اپنے مالوں کو، اپنی دولت اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا داری کے لیے جمع کرتے، تاکہ میری وفات کی بات، ہماری موت کی بات، ہماری اولاد اس کو تقسیم کرتی وقت آپس میں لڑے، خون خرابہ کرے۔ ایک صاحب بھی آیا، غریب ہے، گھر کا بھگایا ہوا ہے، دولتوں سے آری ہے، کوئی دولت پاس میں موجود نہیں۔ امام الانبیاء بھی، کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حیران رہ گئے، آج یہ میرا ادنا صحابی کیا دینے والا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں، لیکن میں اپنی جان اللہ کی راہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اور میری گریازاری ہے، میری التجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہ ٹکرائیں، بلکہ جنگ کے میدان میں کام آنے کے لیے مجھے لے کر چلے، میں اپنی جان، میں اپنا جسم اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قبول کر لے، جن کی پاس دولت تھی دولت دیے، جن کی پاس درہم دینار تھے وہ دے دیے، جن کی پاس گھر بار تھے دے دیے، جن کی پاس سواری تھی دے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں اپنی جان دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الہی میں اس کی جان کو، اس کے قتل کیے جانے کو مشرکوں پر حرام کر دیتا ہوں۔ کیا معاملہ ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، میرا مرتبہ شہیدوں میں آ جائے، مجھے بلندی ملے، مجھے عزت ملے، میرا نام شہیدوں میں لیا جائے۔ کل قیامت میں جب شہیدوں کی جماعت لگے گی میدان محشر میں، میں شہیدوں کی جماعت میں ہو کر آؤں، اور کم
کملی والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرما دی؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس پر اس کی خون کو کافروں پہ حرام کرتا ہوں، یعنی یہ اللہ کی راہ میں شہید نہ ہو. رونے لگے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ذی البجادین، اگر تو اللہ کی راہ میں گئے، جنگ کے میدان نہ لگا، لڑائی نہ ہوئی، جنگ نہ ہوئی، یوں ہی تجھے میدان میں نکلنے کی بات بخار لگا، اگر تو وفات پا گئے، تیری نیت ٹھیک ہو تو تیرا نام شہیدوں میں لکھ دیا جائے گا. اخیر میں وہی ہوا. عبداللہ ذی البجادین نام تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام رکھے. اور تبوک کے موقع پر محاصرہ تو کئی دن رہا، جنگ نہ ہوئی. اسی دوران میں عبداللہ ذی البجادین بیمار پڑے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ایک رات تھی، میری نیند کھلی، میں نے دیکھا بلال روشنی دکھا رہا ہے، چراغ دکھاتا ہے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی کے لیے قبر کی تیاری کر رہا ہے، گڈھا کھود رہا ہے، گھر بنا رہا ہے. میں قریب چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے کہنے لگے او ابو بکر عمر، میرے عبداللہ کو دھیرے دھیرے اٹھاؤ، تکلیف نہ ہو، میری دستی مبارک پہ لا کے رکھو، میری ہاتھوں پہ لا کے رکھو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستی مبارک پہ لا کے رکھ دیے، اللہ والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بیٹا اسی قبر میں لٹاتا ہے، کسی کو کسی کا داماد قبر میں لٹاتا ہے، کسی کا ابا اسی قبر میں لٹاتا ہے، کسی کا خاندان والا لٹاتا ہے. قربان جاؤ عبداللہ ذی البجادین پر کہ آپ کا جب انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اترے، عبداللہ ذی البجادین کو قبر میں اپنے دستی مبارک سے لٹائے. اور قبر میں رکھنے کے بعد آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے الہی میں آج تک جب سے عبداللہ نے ایمان لائے تھے، الہی میں ان سے راضی ہوں، پروردگار عالم تو بھی راضی ہو جا. اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر صحابی بھی کہنے لگے، اتنا مرتبہ والے صحابی بھی کہنے لگے اور لوگوں قربان جاؤ. وہ صحابی کہنے لگی اے کاش آج کے دل میں مرا ہوتا، میرا جنازہ ہوتا، میری میت ہوتی، میری لاش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستی مبارک پر لے کر مجھے قبر میں لٹا رہے ہوتے. پروردگار عالم پر اتنا یقین تھا، ان کو اتنا بھروسہ تھا. اور آج ہم اور آپ ذرا تکلیف لگی نہیں کہ غیروں کی در پہ ٹھوکریں مارنے لگے. قرآن کریم میں یہ بیان آتا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ ایمان والے تقوی پرہیزگار لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے نہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی نفس کو، کسی بھی ذی روح کو بغیر حقیق کو قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ، زنا بھی نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی بھی ایسا کام کرے، اللہ کی ساتھ شرک کرے، کسی بھی ذی روح کو بغیر کسی حق کی قتل کر ڈالے،
زنا کی قریب بھی جانے کو سوچے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی آدمی بھی ایسا کرے گا بدلہ اسی ضرور مل کر رہے گا، اس سے وہ آدمی بچ سکتا ہی نہیں. آئی بات بھروسے کی تو قرآن کریم کی ایک آیت اور بھی یاد آتی ہے، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے. کہنے لگی جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو يدخلون من امتی الجنت بغیر 70,000 بغیر حساب. میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سوال فرمانے لگے کیا ہمیں کبھی اس چیز کی فکر لگتی؟ وہ صحابہ کرام چراغ نبوت کی پروانے تھے، جن کو راتوں دن یہ فکر ہوتی ہماری اس زندگی کی بات کیا بنے گا. کسی کو اس پر اختلاف نہیں کہ موت نہیں آ سکتی، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی. صحابہ کرام یقین کی راتوں دن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی سوال یوں فرماتی میری آخرت میں کیا بنے گی. پوچھے وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہوں گے جب بیمار ہو جائیں، سر میں درد ہو، بخار آ جائے، بچہ بیمار ہو، گھر میں پریشانی ہو، لا یسترقون، رقیہ نہیں کراتے، دم جھاڑ پھونک نہیں کراتے. شرعی جھاڑ پھونک اسلام میں جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم نے جب سحر اور جادو کیے، دو فرشتے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی. جس طرح سے جادو کیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواں بھی دکھلایا گیا جس میں آپ کا پتلا بنا کر کنویں میں ڈالا گیا، اور اسی وقت پروردگار عالم نے دو سورت نازل فرمائی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں صورتیں ہم اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، جب ہم اور آپ نماز پڑھ کے آ جاتے صبح و شام اگر بچوں پہ دم کریں گے نظر بد نہیں لگے گی. آج آدمی یوں کہتا ہے فلاں کی نظر لگ جاتی، فلاں بدماش ہے، فلاں ٹونے ٹوٹکے والی ہے، تو فلاں ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، جبکہ احادیث مبارکہ کے اندر یوں آتا ہے کہ نظر اپنے بھی اپنے بچے کو لگ سکتی ہے. کتنے وہ لوگ ہوتے جو اپنے بچوں کو اچھے اچھے لباس کپڑے پہنا کر اور فوٹو لے کر امیج لے کر پھر میڈیا پر اسی جاری کر دیتا ہے. ہمیں اور آپ کو نہ معلوم نظر وہاں بھی لگ سکتی ہے. فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ بالا یہ دین اسلام میں شریع طریقے سے قرآن و حدیث سے اگر کوئی آدمی رقیہ کراتا دم کراتا ہی تو جائز ہے، لیکن ہم اور آپ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے شرک بھی اڑ جاتے ہیں، غیروں کی دروازے کو ٹھوکریں مارتے، غیروں کی دروازے پہ جا کر دستک دیتے، غیر اللہ کو پکارنے لگتے. اللہ والو جب ہماری جان وہ دے سکتا ہے، جب ہمیں پیدا کر سکتا ہے، روزیاں دینے کا مالک وہ ہے، ہمارے لیے سانس لینے کے لیے ہوا کو چلانے والا وہ ہے، گرمی لینے کے لیے دھوپ نکالنے والا وہ ہے، دن و رات کو تبدیل کرنے والا وہ ہے، تو کیا مرابی سوچ بیٹھے ہمیں تکلیف لگے گی وہ ہمیں نجات دینے پر قادر نہیں.
قرآن کریم نے یوں کہہ دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی تکلیف پروردگار عالم دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تکلیف آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، دور کرنے والا وہی رب کریم ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتا میرا بندہ میرا مجھے یاد رکھتا کہ نہیں، تکلیف کی وقت میں، پریشانیوں میں تعویذ، گنڈے، دھاگے، سیپ اور نہ جانے کیا کیا اپنے بچوں کے گلے میں، کمر میں، لڑکوں کے بازوؤں میں، اور بعض نوجوانوں کو ہی دیکھا جاتا ہے اپنے ہاتھوں میں کڑا پہن رکھا ہے، چوڑیاں ڈال رکھا ہے۔ پوچھو یہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، تانبے کا کڑا میں نے پہن رکھا ہے، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کی تکلیف چلی جاتی ہے۔ اللہ بالو اگر تمہارا بھروسہ اسی پر چلا جائے گا، پروردگار عالم کچھ دیر کے لیے خود ہی اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، لیکن دیکھتا ہے میرے بندے نے ذرا تکلیف لگی مجھے بلا بیٹھے، یقین اس چیز پہ آ گیا، پھر میں اپنے بندے کو اسی کے ذریعے شفا دیتا ہوں، یقین اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی ہاتھ میں ایک کڑا دیکھے، ایک صحابی کی ہاتھ میں انگوٹھی دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگی کیا چیز ہے؟ وہ صحابی بھی وہی جواب دینے لگے، ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، یہ کڑا پہننے کی وجہ سے درد چلا گیا ہے، تکلیف چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم جہنم کی آگ کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں ڈال رکھے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہاتھ سے نکالے زمین پر پھینک دیے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے سونے کی انگوٹھی پہن رکھے تھے، اور دونوں روایتی صحیح ہے، ایک میں کڑا ہے، تانبے کا کڑا پہنا تھا، وہ پھینک دیے، سونے کی انگوٹھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ اگر تم اگرچہ نہیں پہنو گے اس کو اٹھا لو اور جا کر اس فائدے اٹھاؤ، یعنی اس کو بیچ ڈالو۔ وہ صحابی کہہ رہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں نہیں اٹھا سکتا، اگرچہ اس میں فائدے ہوں، نقصان ہو، مجھے یہ نہیں دیکھنا، میں یہ دیکھتا ہوں کملی والے نے پھینک دیے، میں اٹھا نہیں سکتا، ورنہ کل قیامت میں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ہلاک ہونے سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو۔ ان میں سے پہلے نمبر پر صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وما ہن، وہ کیا چیز ہے ہمیں ذرا تفصیل سی بتا دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے کہ بندہ جس کو کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، یعنی اگر اس کام کو کرتے کرتے بغیر توبہ کے اور دل سے بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو ہلاک، یعنی جہنم کے سوا اس کا ٹھکانہ کچھ اور بن ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے نمبر پر کیا بتلایا؟ الشرک، الاشراک باللہ، الشرک، پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یقین کسی اور پر لے جانا، بھروسہ کسی اور سے استوار کر لینا، کسی اور کے در پہ چلے جانا۔ صحابہ کرام نے سوال فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایُ الذنب اعظم، سب سے عظیم سب سے سنگین جرم کون سی ہے؟ کون سا گناہ عظیم کہلاتا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ کون سا گناہ ایسا ہے جو بڑا عظیم ہے، بڑا گمبھیر والا معاملہ ہے؟ فَمَن
تدعو للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا سب سے عظیم گناہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو، اس کے ہمسر پکارو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جبکہ اس کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا ہے. جبکہ تجھے اسی پروردگار عالم نے پیدا کیا، اس کے ساتھ کسی اور کو پکارو، کسی کو شریک ٹھہراؤ. فرمانے لگے ثم ای، پھر کون سا گناہ؟ کہ لگے حقوق الوالدین. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سے والدین کے حق پہلے بتلائے. والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے جنہیں شرم نہیں آتی، جنہیں ڈر نہیں لگتا، جنہیں یہ معلوم نہیں کہ ہمیں بھی ایک دن والد اور والدہ بننا ہے، پھر ہمارا بھی کیا بنے گا، ہماری بھی اولاد ہے. فَمَا وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. اور ایک دوسری بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر میں بیان فرمایا، تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے. اسی لیے فرمایا عظیم گناہ میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے حقوق الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرنا. فرمان لگی ثم آئی، تیسری دفعہ سوال فرمائے پھر کون سا گناہ عظیم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تزاری حلیلۃ جارک، یہ کہ تم اپنے پڑوسی اپنے پڑوسن کی ساتھ زنا کرو، ان کی ساتھ خیانت والا معاملہ کرو. ایک پڑوسی کی حفاظت اپنے دوسرے پڑوسی سے ہوا کرتی ہے، اور ایک پڑوسی جب کہیں باہر جاتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، اپنے دوسرے پڑوسی بھائی کو بول کر جاتا ہے میرے گھر کا خیال رکھیو، میرے بال بچوں کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، ذرا دھیان رکھنا. اب اتنے بڑے اسے امانت دار جان کر وہ پڑوسی جاتا ہے. فرمایا دوسرے کے مقابلے میں کوئی اپنے پڑوسی اپنے محلے والیوں کے ساتھ اپنا مکالہ کرے، زنا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عظیم گناہ ہے. جسے نوجوان طبقے میں بڑے عام طریقے سے دیکھا جاتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، دل میں بیان کرتے ہوئے شرماتا بھی نہیں، شرم بھی نہیں آتی ہے، اپنے دوستوں میں یاروں میں بیان کرتا پھرتا ہے. فرمایا عظیم گناہوں میں سے تیسرے نمبر پہ وَأَن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، یہ عظیم گناہ ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے وہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ آدمی مبغوض ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی بڑا گنہگار ہو جاتا ہے، سب سے بڑا مجرم ہو جاتا ہے. کہنے لگی السحر، جو کوئی آدمی جادو سیکھے، جادوگری کرے، جو کوئی آدمی ٹونا ٹوٹکی کرے، جو کوئی آدمی کسی کو پریشان کرنے کے لیے جادو سیکھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے شیطان کی بات مانی، اس کے پجاری بنے، شیطان کے نقشے قدم پہ چلے اور جادو سیکھ لیے. اور جادو جیسے بندہ سیکھ لیتا ہے، جادو کے منتروں کو جانتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے اس ارادے سے کہ میں کسی کو پریشان کروں. سحر، جادوگری یا ٹونا ٹوٹکی، کسی پر نظر بد لگانے کی کوشش کرنا یا لگوانا، یہ تمام چیزیں ہلاکت میں لے جانے والی ہیں.
اور تیسری نمبر پہ فرمایا وَقَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ایسی جان کو قتل کرنا بیجا طریقے سے جس کا قتل کیے جانے کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی، کسی ذی روح کو بھی یوں ہی بیکار میں جان لینا حرام ہے، اللہ یہ کہ اسلام نے، شریعت نے کسی چیز کو مارنے کا حکم دے دیا ہو، قتل کا حکم دے دیا ہو، جیسے سانپ ہو گھر میں چلا آیا، اور اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی زہریلا سانپ آ گیا ہے 3 دفعے اس سے مخاطب ہو کر بولو کہ اگر تو کوئی اور مخلوق ہے، سانپ نہیں ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ جنات بھی سانپ کی شکل اختیار کر کے اور کہیں بھی جا سکتا ہے، تو یہ حکم ہے شریعت کا کہ اسے 3 دفعہ ہم اور آپ بولیں گے اگر تو سانپ نہیں ہے، حقیقت میں کوئی اور مخلوق ہے، تو گھر سے چلا جا، اگر وہ 3 دفعے میں نکل جاتا ہے پھر آپ کو نہیں مارنا، اور اگر وہ نہیں نکلتا اور اندر غصہ چلا آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقتلوا ذو الطفیتین، جو طفیہ والے ہوں، جو ڈنک مارنے والے ہوں، جو فن والے سانپ ہوں، اسے قتل کر ڈالو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور جان کو اللہ نے جسی حرام قرار دیے مارنا جائز نہیں۔ آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، اگر وہاں پہ سامنے کوئی جانور ہو، سامنے کوئی وحشی جانور شیر آ جائے، اسے بھی نہیں مار سکتا، سامنے کوئی اور جانور آ جائے جس کو شکار کیا جا سکتا ہے جو حلال جانور ہو، اسے بھی مارنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی چیزوں کو سامنے دے کر بندوں کو اس وقت آزمایا کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی سود کھاتا، اور سود کسے کہتے ہیں؟ یہ بالکل زکوٰۃ کے اور صدقات و خیرات کی اپوزٹ معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی بینک میں اپنے روپے جمع کی، اس کا انٹریسٹ جو آتا ہے، اس کے جو پرسنٹیج آتا ہے 12% آئے 7% آئے مہینے کے اعتبار سے، یہ سراسر سود ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو اس آدمی پر جو آدمی دنیا میں اللہ کی حلال روزیاں ہونے کی باوجود اپنے لیے حرام بنا لیتا ہے، سود بنا کی کھایا کرتا ہے۔ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکل الربا، لعنت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں پر، وَمُوكِلَهُ کھلانے والے پر، وَشَاهِدَيْهِ سود کا معاملہ کرنے گیا گواہ جسے بنائے، اگر سودی معاملے پہ سودی لین دین پہ گواہ بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی معاملات میں گواہ بننے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ بینک میں کہتا ہے بھائی آپ کا بھی کھاتا ہے، میں فلاں لون لینے جا رہا ہوں، آپ اس پہ سائن کر دیں گے، مجھے لون مل جائے گا، میرا گواہ بن جائیں گے، گارنٹر بن جائیں گے، پھر تو ہو گئے لعنت کے مستحق۔ اور آگے بیان فرمایا کاتبہ، جو آدمی سود کی معاملات کو لین دین کو لکھا کرتا ہے اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اللہ کی رحمت سے دوری فرمائی۔
सारी दुनिया की लोगों को अल्लाह की रहमत मिलेगी, सूद खाने वालों को अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाता है। लाख आदमी कमा बैठे, आराम नहीं, सुकून नहीं, अल्लाह की रहमत से वो आदमी दूर कर दिए गए। और फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों, जो कोई आदमी सूद खाता है, इतना गुनाह है, इतना संगीन जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है, इंसानों की निगाह में उसको बतलाया जैसे कोई आदमी अपनी सगी माँ हो उसके साथ शादी का मामला करे, अपनी माँ के साथ जिना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और लोगों, तुम्हारी निगाह में किस कदर ही गुनाह बन जाता है, किस कदर वो मुजरिम बन जाता है। इतना मर्तबा, एक दो मर्तबा नहीं, इतना गुनाह दिया जाता है। सबसे कम गुनाह इतना लिखा जाता है कि गोया कि आदमी ने 36 मर्तबा अपने माँ की साथ जिना की है। और कुरान करीम में बयान फरमाया, अल्लज़ीन याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतान मिनल मस। जब लोग अपने अपने कब्रों से उठकर मैदान में शर की तरह जा रहे होंगे, ये सूदखोर भी, सूद खाने वाले भी उठेंगे, और ये मालूम होगा बदहवासी की आलम में इस आदमी ने, इसके दिमाग पे शैतानों ने हमला कर दिया, पागल बना दिया, दीवाना बना दिया। जिसे किसी आदमी को अकल छीन ली जाती है, अकल काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता है, किस जगह बैठना है पता नहीं, क्या खाना है मालूम नहीं, गंदगियों कूटा की खाता है, नालियों में पड़ा हुआ होता है, पागलों की तरह। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून, सूद खाने वाले लोग कल क़यामत में पहचान लिए जाएंगे। लोग देखेंगे क्या हुआ इनको, ये बदहोशी की आलम में क्यों चला जाता है, पागलों की तरह क्यों कर रहा है। वो लोग समझेंगे, पता लगेगा है ये एक नंबर का बदमाश आदमी जो दुनिया में बड़ा चढ़ा की सूद खाया करते थे। इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतान मिनल मस, ये मालूम होगा जैसे शैतान ने छू दिया हो, पागल बना डाला हो। और दूसरी पहचान ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। अगर ईमान है, और लोगों, आज की बासी सूद का जो मामला है, लेन देन का जो मामला है, आज ही छोड़ बैठो। वइल्लम तफ़अलू फ़ाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर तुम सूद का मामला नहीं छोड़ते, अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी यकीन है अल्लाह तबारक व तआला से कोई जंग जीत सकता है? लड़ने को सोच भी नहीं सकता। इलाहुल आलमीन ने ऐलान करके कह दिया, मुझसे जंग करने के बराबर है। 5वें नंबर में फरमाया, व अक्ल मालिल यतीम, यतीमों का माल खा जाना। जैसे मक्के में, अरब में लोग, ज़माने जाहिलियत में लोग अगर किसी यतीम बच्ची की परवरिश करना होती, उसके पास दौलत होती, खूबसूरती भी होती, तो उसके माल को लेने के लिए उस लड़की से वो निकाह कर लिया करते थे। अब उसके साथ अदल इंसाफ का मामला करे न करे ये अलग बात है, लेकिन उसके मालों पर नजर होती थी और उस यतीमा से ही निकाह कर लेते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीमों का माल खा जाना और यतीम मिस्कीन का माल खा जाना, ये हलाकत में ले जाने वाली चीज है, ये तबाही के दहाने पे ले जाने वाली है।
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کی کفالت میں کوئی یتیم بچہ یتیم بچی آ گئے اس نے پرورش کی کل قیامت کی گھڑی ہوگی میرے ساتھ وہ آدمی میدان محشر میں آئے گا اس کا مرتبہ نبی کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ آئے گا اتنا بڑا مرتبہ بیان فرمایا اور چھٹے نمبر پہ کیا فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ جو پاک دامنہ عورتیں ہیں بولی بھالی عورتیں ہیں اس پر الزام لگانا اس پر الزام تراشیاں کرنا اسلام نے کس طرح حساس معاملہ پیش کیا ہے کہ کسی پر یوں ہی بغیر کسی گواہی اور شہادت کے الزام نہیں لگا سکتے یہ بھی مہلکات میں سے بیان فرمایا یہ ہلاکت کرنے والے میں سے بیان فرمایا اور فرمایا اگر کئی جنگ کا میدان قائم ہو جائے تو اس جنگ کے میدان سے بھاگ جانا بھی یہ ہلاکت کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی لوگ رشوت لیا کرتے رشوت کا لین دین ہوتا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار یہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا یہ دونوں لوگ جہنم میں جائیں گے دونوں لوگ آگ میں جلیں گے اور دونوں لوگوں سے اللہ رب العالمین خفا ہوتا ہے تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم پر مکمل یقین اور بھروسہ جب بندے کا نہیں ہوتا ہے تبھی بندہ اپنے کاروبار میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے روزیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے اپنے صحت و تندرستی بحال کرنے کے لیے یا اسی طرح سے اپنے عزت بڑھانے کے لیے آدمی پھر اللہ رب العالمین کے اوپر سے بھروسہ اٹھا کر اور دنیا کو اپنے لیے وسیلہ سمجھ لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی عزت خود کر سکتا ہوں میں اپنی دولت خود بڑھا سکتا ہوں میں اپنے جاہ و جلال خود بڑھا سکتا ہوں اور میں اپنے مال و دولت کو اضافہ کر سکتا ہوں جبکہ پروردگار عالم نے فرمایا میں نے جو تقدیر میں لکھ دیا یقین اگر تمہارا ہو اگر تم پروردگار عالم سے دعا کرو اللہ رب العالمین پر یقین ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی جو تقدیر میں تمہارے لکھے اگر روزیاں کسی پتھر کے اندر بند ہوگی روزیاں کسی چٹان کے اندر ہوگی مفسرین اکرام فرماتے ہیں وقت آئے گا تیری روزی حاصل کرنے کا وہ چٹان پھٹے گی اور تیرے پاس وہ روزیاں آئے گی کسی کے حصے کی روزی کوئی زمین کوئی چٹان چھپا کر نہیں رکھ سکتی اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اور پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا میں امن و سکون کے ساتھ تیرے اوپر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ مجلس میں آئے سب کے آنے کو تو قبول فرما یا اللہ جتنے علماء کرام نے اب تک بیان کیے اور جو ابھی بیان ہوں گے پھر کل بھی انشاءاللہ بیان ہوگا اور بڑے بڑے شیوخ حضرات بھی انشاءاللہ ان کی حاضری ہوگی پروردگار عالم تمام علماء کرام کی بھی عوام الناس کی بھی سب کی مردوں عورتوں سب کی صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ پریشان آلے سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جن لوگوں کے پاس کاروبار نہیں اسے بہترین اور حلال کاروبار عطا فرما جو کاروباری لوگ ہیں سچ بول کر اپنے سچے دھندا کرنے کی اسے توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ